بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہی کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح ایک نئے تھیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسانی جو نالج ہے، جو علم ہے، جو کیپیسٹی ہے، اس کے اوپر اگر بات کی جائے تو انسان اپنے روزمرہ انٹریکشن کے اندر مختلف حوالوں سے بات کرتا رہتا ہے۔ جس ٹاپک پہ بھی ڈسکشن ہو تو اپنی جو ہے نا دانست کے حساب سے، اپنے نالج کے حساب سے کنٹریبیوٹ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب کچھ ایریاز کی بات کریں جن کے اوپر لوگوں نے پرٹیکولر ریسرچ کیے ہوں، تحقیق کیے ہوں، تو پھر اس پوائنٹ پہ ان کو سننا اور ان کے جو ہے کاموں کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم نالج کے اندر ایک پراپر صحیح ڈائریکشن میں آگے جا سکیں۔ جب ہم بات کریں گے سینٹرل ایشین ٹریڈیشن کی، تو تقریباً 30-40 سال پہلے سے جب ہم ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ماڈرن ریسرچرز نے سینٹرل ایشیا کے اوپر بہت سارا کام کیا ہے۔ پرٹیکولرلی 1991 کے بعد جو USSR وڈرال کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد سینٹرل ایشین ریپبلک سب الگ ہو گئے اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی حیثیت سے دنیا میں انہوں نے اپنا ایک فارن پالیسی لے کر جو ہے نا کام کرنا شروع کیے۔ تو ان تمام اسٹیٹس کے اندر ٹریڈیشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بکھرے ہوئے انداز میں پڑے تھے۔ تو اس وجہ سے ہوا یہ کہ یونیورسٹیز نے، محققین نے، ریسرچرز نے سینٹرل ایشیا کے اوپر کام شروع کیے، اور جب ہم کنفائن ہوتے ہیں اسماعیلی روایت کے اوپر، اسماعیلی ٹریڈیشن کے اوپر، تو پھر ہمیں کچھ بڑے اچھے اسکالرز ملتے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا، اور اسٹل ان کا کام جو ہے نا جاری ہے۔ اور دی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن اور دوسرے جو یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے سینٹرل ایشیا کے اندر بھی، باہر بھی، انہوں نے کافی اسماعیلی جو ٹریڈیشن اس ایریے میں پورے سینٹرل ایشیا میں رہی ہے اس کے بارے میں کام کیے ہیں۔ تو آج ہم بہت سارے جو ہے نا ایریاز کو ہم شاید ڈسکس نہ کر پائیں، لیکن کچھ بنیادی چیزوں کو ایک اوور ویو کے طور پر ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جو سینٹرل ایشیا یا اسماعیلی وسطی ایشیا کی جو روایت ہے اس کے بارے میں جو آلریڈی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس انڈرسٹینڈنگ میں مزید کچھ نیو ونڈوز ہم کریٹ کر سکیں، تاکہ دیکھنے کا انداز ہمارا بدل جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کی، تو یہاں پر کچھ پکچرز دیکھنا بہت ضروری ہوں گے۔ کچھ میپ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، جس کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کس طرح سے سینٹرل ایشیا کو ہم سچویٹ کر سکیں۔ یہاں پر آپ کو قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، یہ تمام ایریاز آپ کو آج سینٹرل ایشیا میں نظر آئیں گے، لیکن جب آپ جائیں گے اولڈ جو سینٹرل ایشیا یا خراسان کبیر کی طرف جائیں گے، تو وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ پکچرز نظر آئیں گے۔ اس میں یہ جو پنک کلر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، یہ پنک کلر پورا سینٹرل ایشیا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یعنی ناردرن ایریاز اس میں شامل ہے، افغانستان شامل ہے، اور اس میں ازبکستان اور ترکمانستان، یہ تمام ایریاز جو ہے نا اس زمانے کے خراسان میں شامل ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ناصر خسرو حجت خراسان، تو پھر ان پرٹیکولر ایریاز کو اس دور میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں افغانستان ہے، اس طرف سینٹرل ایشیا، اس طرف جو ہے نا جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا۔ اب بیچ میں افغانستان، ہوا یہ تھا کہ اس طرف رشیا اور اس طرف برٹش انڈیا، بیچ میں اس کو بفر زون بنایا انہوں نے۔ بفر زون بنانے کے بعد جو ہے نا دونوں پاور الگ الگ رہے، اور اس میں جو ہے نا انٹر نہیں ہوئے دونوں طرف سے۔ تو کوشش انہوں نے یہ کی ہے دونوں پاورز نے کہ اس ایریا کو الگ سے ہی رکھا جائے، اور چترال اور گلگت کا جو ڈیورن لائن کے جو ہے نا وجہ سے یہ جو واخان کوریڈور بن چکا ہے، اس وجہ سے ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا میں اب انٹری نہیں ہے، لیکن پاسٹ میں جو ہے نا وہاں سے آنا جانا، کلچر، ٹریڈیشن ایک ساتھ تھے۔ تو آج آپ کو یہ ڈیفرنس بھی نظر آئے گا ان دونوں پوائنٹس کے اندر، کہ پہلے ہم
اوپن موو کرتے تھے سنٹرل ایشیا کے اندر تاجکستان تک دوسرے ایریاز کی طرف، لیکن آج ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ ڈیورن لائن کے بعد یہ جو ہے نا واخان کوریڈور بنا، اور چترال اور گلگت اور ناردرن ایریاز آف پاکستان جو ہے نا یہ ڈائریکٹ سنٹرل ایشیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور ہم جو ہے نا آج صرف جو ہے نا ایجوکیشن، نالج اور تعلیم کی بنیاد پر اس ٹریڈیشن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ایکسس ان پرسن جانے کا نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہمیں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سنٹرل ایشیا اسلامک ہسٹری کے اندر بھی، بلکہ اس سے پہلے بھی، پوری دنیا کو جو ایک انٹلیکچوئل اور کلچرل جو ایک ہیریٹیج دی ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اسلام کے ظہور سے پہلے سے ہی سنٹرل ایشیا ایک زرخیز جو ہے نا ایریا رہی، ان معنوں میں کہ وہاں پر قابل لوگ آئے اور انہوں نے تاریخ میں اپنے اثرات چھوڑ کے چلے گئے۔ جب اسماعیلی ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو یوزولی ہم برہان الاولیاء سیدنا ناصر خسرو کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک پوائنٹ کی میں وضاحت کروں کہ ناصر خسرو سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ جو سامانت امپائر سنٹرل ایشیا کے اندر رہی ہے، اس امپائر کے اندر اسماعیلی فیتھ، اسماعیلی عقیدہ اور اسماعیلی ٹریڈیشن جو ہے وہ فاطمیوں کی طرف سے وہاں پر پہنچ چکا تھا، اور مشہور جو ہے شاعر حکیم الرودکی کا نام آپ سب سن چکے ہوں گے۔ یہ قابل اسماعیلی اسکالر تھا اور انہوں نے بہت کام کیا ہے اپنے دور میں، ان کے اشعار آج ہمارے پاس موجود ہیں، اور سنٹرل ایشیا کے اندر بڑے جو ہے نا علماء اور ادیبوں اور شعراء اور قابل لوگوں کے اندر جو ہے نا اس بندے کا شمار ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنٹرل ایشیا کی زمین ہے وہاں پر اسماعیلزم کو پھیلانے میں النصفی کے دور میں بھی کام ہوا ہے ہسٹری کے اندر۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ پرٹیکولرلی اگر بات کریں رودکی کے دور میں کام ہوا ہے، لیکن جب ناصر خسرو تشریف رکھتے ہیں اس پرٹیکولر ایریا کے اندر اور حجت خراسان کے طور پر کام کرتے ہیں، تو پھر ان تمام جو مسنگ لنکس تھے، جو چھوٹے چھوٹے کام ڈفرینٹ ایریاز میں ہوئے تھے، ان سب کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے، اور اسماعیلزم کو پورے بدخشان کے اندر اور سنٹرل ایشیا کے اندر اور ایون گلگت چترال کے اندر اسماعیلزم جو ہے نا ناصر خسرو کے دور میں اپنے دائیوں کے ذریعے ڈفرینٹ ایریاز، ڈفرینٹ جو ہے نا اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصبوں کی طرف بھیجتے ہیں اپنے شاگردوں کو، اپنے کتابوں کو، جیسے کہ اپنے اشعار کے اندر بھی لکھتے ہیں کہ ہر سال یکی کتاب دعوت باطراف جہان ہمیں فرستم، ہر سال میں نے دعوت کی کتاب دنیا کے ڈفرینٹ کونوں کی طرف میں نے بھیج دی تاکہ لوگ ان سے علم حاصل کر سکیں اور اس دعوت کی طرف آ سکیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مختلف انگریڈینٹس کی، جب ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں تو ٹریڈیشن ہے کیا؟ بیہیویئر بھی ٹریڈیشن میں آتا ہے، انداز بیان بھی ٹریڈیشن میں آتا ہے، رہن سہن بھی ٹریڈیشن میں آتا ہے، کلچر بھی ٹریڈیشن میں آتا ہے، زبان بھی ٹریڈیشن میں آتا ہے، مذہب بھی ٹریڈیشن میں آتا ہے۔ انسان کا اوور آل کسی انوائرمنٹ میں جس طرز زندگی سے وہ رہ رہا ہے، یہ سب ٹریڈیشن کو ہی ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر پرٹیکولرلی جب اسماعیلی ٹریڈیشن کہتے ہیں تو اس میں ہم اسماعیلی مذہب کے کچھ رسومات کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹریڈیشن سنٹرل ایشین ٹریڈیشن وائڈر جو ہے نا وہ ٹرمینالوجی ہے، جس کے اندر ہماری اوور آل جو زندگی ہے وہ سنٹرل ایشین ٹریڈیشن کے جو ہے نا مطابق ہے۔ لیکن مذہب کی اگر بات کریں تو اسماعیلی عقیدہ بھی سنٹرل ایشیا میں ناصر خسرو کے ذریعے ان ایریاز میں پھیلایا گیا، اور آج بدخشان میں، تاجکستان میں اور چترال میں، گلگت میں، ہنزا میں، ان تمام ایریاز کے اندر، غزر میں اگر ہم دیکھیں گے تو اسماعیلی ٹریڈیشن ڈفرینٹ رسومات کے معنوں میں اور انڈرسٹینڈنگ کے معنوں میں اور ایکسپریشنز کے معنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔
سنٹرل ایشیا کے اندر جب ہم اسماعیلی دعوت کی بات کریں گے تو اس میں ہمیں دونوں علموت کے بھی اور فاطمیت کے بھی جو دعوت کا ایک سسٹم، ایک ہائرارکی رہا ہے وہ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ امام کا درجہ آپ کو نظر آئے گا سب سے اوپر، اور پھر اس کے بعد حجت کا ایک آپ کو درجہ نظر آئے گا، پھر دائی کا، پھر معلم کا، پھر معزون اکبر، پھر معزون اصغر۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو ٹرم پیر کا ہم استعمال کرتے ہیں یہ اس دعوت کے اندر، یہ ہائرارکی کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ یعنی ناصر خسرو کو ہم حجت خراسان کہتے ہیں۔ یہ جو حجت لفظ ہے، امام کے بعد جو مقام ہوتا ہے ایک پورے ایریا کے اندر مذہبی تمام ذمہ داریوں کو انٹرپریٹ کرنے کا اور امام کے حکم سے چیزوں کو آگے لے جانے کا، یہ ذمہ داری ناصر خسرو کے پاس تھا۔ اس کے بعد ہائرارکی نظر آئیں گے آپ کو۔ پھر آپ کو ابھی جو پی ٹرم یوز کرتے ہیں، پھر اس کے لیے اس زمانے میں دائی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد معزون اکبر، معزون اصغر، اور پھر خلیفہ کے پوزیشن سنٹرل ایشیا کے اندر آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پھر بعد میں چترال کے مخصوص کانٹیکٹس کے اندر ایک نیو ٹرم ایمرج ہوتا ہے قاضی کے معنوں میں، وہ بھی ہم جو ہے نا آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستجب یعنی عام جماعتی ممبر تک جانے تک امام سے ایک سیریز، جس طرح آج انسٹیٹیوشن کا ایک سیریز ہے اور ہم جماعت تک رسائی حاصل کرتے ہیں، وہاں پر انڈیویجول شخصیات کا جو ہے نا ایک سیریز اور ایک ہائرارکی ہوتا تھا۔ اس ہائرارکی کے ذریعے جماعت تک رسائی حاصل کرتے تھے، اور دعوت کے مختلف نظام ڈیفرنٹ ایریاز میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ جب ہم بات کریں گے ٹرم خلیفہ اور قاضی کے اوپر، جو کہ سنٹرل ایشیا کے اندر اسماعیلی تاریخ کے اندر ٹرم خلیفہ آپ کو نظر آئے گا، قاضی ٹرم صرف اور صرف چترال کے مخصوص کانٹیکس میں اور گلگت کے کچھ ایریاز میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ انفیکٹ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ 20ویں صدی کے جو ہے نا شروع میں مہتر چترال نے اپنے چترال کے اندر قاضی کا سسٹم، شریعہ لا انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے جورسڈکشن میں اسماعیلی بھی آباد تھے، اور اسماعیلیوں کے بیچ کچھ خلیفاز کو اٹھا کر انہوں نے ان کو قاضی کے جو ہے نا منصب پہ رکھا، اور وہ اپنے اپنے ایریاز میں خلیفہ بھی رہے اور اسٹیٹ کے ساتھ، یعنی چترال کے اسٹیٹ کے ساتھ قاضی کے طور پر بھی خدمات انجام دیے۔ تو آج آپ کو چترال کے کچھ خلیفہ جو ہے نا فیملیز میں ٹرم قاضی بھی آپ کو ملے گا، اور ذمہ داریوں کو اس زمانے میں مہتر نے تقسیم اس طرح سے کیا کہ نکاح جو کہ کمن پریکٹس ہے، جو نماز جنازہ ہے جو کمن پریکٹسز ہیں، اور جو دوسرے کامن اسلامک پریکٹسز ہیں، قاضی ان کو پرفارم کرے گا، اور ان کو مخصوص جو ہے نا اس زمانے میں ان پرٹیکولر خلیفاز کو پیمنٹ بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد چترال سے یہ ٹرم قاضی انٹروڈیوس ہوتا ہے، ورنہ پورے بدخشان کے اندر صرف خلیفہ کا ٹرم ہے جو کہ پیر کا نائب ہوتا تھا، اور ایک ایریے کے اندر مذہبی تمام جو ہے نا ذمہ داریوں کو وہ آگے لے جاتا تھا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس پرٹیکولر جو ہے نا ٹرم کو ہم ایک ایوولوشن کے معنوں میں خلیفہ فیملیز کے اندر ہی دیکھتے ہیں، اور آج چترال کے اندر خلیفہ فیملیز کے اندر خلیفہ بھی قاضی بھی ہوتے ہیں، اور ذمہ داریاں جو ہے نا یوزولی ان کے درمیان تقسیم نظر آتے ہیں چترال کے پرٹیکولر ایریاز کے اندر۔ رسومات کی بات کرتے ہوئے جب ہم پرٹیکولرلی قصیدوں کی بات کریں تو یہاں پر بھی ہمیں ہسٹوریکلی تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہوگی۔ یہ جو ٹرم قصیدہ ہے یہ آپ کو ایون اسلامک جو ہے نا ٹریڈیشن سے پہلے بھی آپ کو یہ ٹرم نظر آئے گا،
اور شروع میں ناصر خسرو نے بھی اس پرٹیکولر جو ہے نا لفظ کا استعمال کیا ہے، زہر قصیدہ کی خوانی اگر تو باخردی. تو یہاں پر قصیدہ یا قصائد کا جو ٹرم ہے یہ پورے سنٹرل ایشیا کے اندر گلگت، ہنزا، چترال، بدخشان، تاجکستان تمام ایریاز میں اس کا استعمال ہوتا ہے. لیکن سنٹرل ایشیا میں ایک اور ٹرم کا بھی استعمال ہے اس حوالے سے، مدھو، جیسے مدح سرائی، یہ بھی تعریف کے معنوں میں ہی ہے. لیکن چترال میں اس کا استعمال، گلگت میں اس کا استعمال نہیں ہے. یہاں پر صرف جو ہے نا قصیدے اور قصائد کے ساتھ ایک نیو ٹرم مناقب، جو کہ اثنا عشری ٹریڈیشن سے امپورٹڈ آئیڈیا ہے، وہ یوزولی اپنے کتابوں کے اندر اپنے جو ہے نا جب وہ اہل بیت کے صفات بیان کر رہے ہوتے ہیں مناقب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چونکہ گلگت میں ان کے ساتھ شیعہ اثنا عشری فیملیز کے ساتھ، ان ٹریڈیشنز کے ساتھ ایک کلوز جو ہے نا ہماری ایک ریلیشن ہے، ان بنیادوں پر یہ ٹرم جو ہے ہمارے پاس مناقب کا جو ٹرم ہے ان کے ٹریڈیشن سے آیا. ورنہ گلگت، بلتستان، چترال، ہنزا اور سنٹرل ایشیا کے جو ہے نا ٹریڈیشن کے اندر منقبت کا لفظ اس طرح سے استعمال نہیں ہوا ہے جس طرح سے آپ کو قصیدہ یا مدحو کا ٹرم نظر آتا ہے. جب ہم سنٹرل ایشیا ٹریڈیشن کے اندر ڈفرینٹ رسومات کی بات کرتے ہیں تو ان میں ایک بنیادی کردار چراغ روشن کا ہے اسماعیلی ٹریڈیشن کے اندر. یہ اگر دعوت کے نظام کو ہم ڈسکس کریں تو 4 ڈفرینٹ دعوت سنٹرل ایشیا کے اندر پائے جاتے تھے: دعوت صفا، دعوت رضا، دعوت بقا، دعوت فنا. اب دعوت صفا کے بارے میں کہتے ہیں یہ طہارت کے لیے کی جاتی تھی، اور دعوت رضا کے لیے یہ رضا خداوندی کے لیے پرفارم کیا جاتا تھا. اور پھر دعوت بقا اور دعوت فنا آج دونوں موجود ہیں، جبکہ دعوت رضا اور دعوت صفا موجود نہیں ہیں. دعوت فنا میں جب کوئی انسان دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو ان کے جو ہے نا تدفین کے تیسرے روز ان کے لیے چراغ روشن کرایا جاتا ہے، اس کو دعوت فنا کہتے ہیں. اور کچھ جو ہے نا ٹریڈیشنز کے اندر لوور چترال میں، بدخشان میں اور ہنزا میں دعوت بقا کا بھی تصور ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نیو جو ہے نا گھر میں، نئے گھر میں اگر شفٹ ہو یا گھر میں کوئی جو ہے نا خوشی ہو تو ان معنوں میں وہ ایک دعوت بقا جو ہے نا منا رہا ہوتا ہے. اس میں بھی چراغ روشن جو ہے نا پرفارم کیا جاتا ہے، اور دعوت بقا میں بھی چراغ روشن پرفارم کیا جاتا ہے. اب چراغ روشن کو بھی پرفارم کرنے میں ڈائیورسٹی سنٹرل ایشیا کے اندر پائے جاتے تھے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ امام الوقت نے اب ہمارے پاس چراغ روشن کا ایک کامن ٹیکس پورے سنٹرل ایشیا، گلگت، بلتستان، چترال، ہنزا، بدخشان، افغانستان اور تاجکستان تک کے لیے دی ہے. اور بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سنٹرل ایشین اسماعیلی جماعت رہتی ہے وہ اس ٹیکس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے رہتے ہیں اور اسی کو جو ہے نا وہ پرفارم کرتے ہیں. اور آگے جب ہم جاتے ہیں، میں اگر زیادہ دور میں نہیں جاؤں گا، اپنے بچپن کی اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں بہت سارے ٹریڈیشن جو ہے نا وہ فارسی ٹریڈیشن تھے. جیسے نکاح، ہم زیادہ تر جو ہے نا فارسی الفاظ کے ساتھ نکاح جو ہے نا چترال اور گلگت کے اندر ہم پڑھتے تھے. اور ایون اہل سنت کے اندر بھی چترال میں جو نماز کا تصور ہے ان کے زیادہ تر جو لائن تھے وہ فارسی میں تھے، کیونکہ سنٹرل ایشین ٹریڈیشن کا نہ صرف اسماعیلیوں کے اوپر بلکہ دوسرے جو ہے نا کمیونٹیز کے اوپر بھی یہی ٹریڈیشن تھا، کیونکہ فارسی اس زمانے میں علم کا ایک منبع جو ہے نا سمجھا جاتا تھا اور سورس آف کمیونیکیشن اینڈ سورس آف نالج سمجھا جاتا تھا. تو تمام کتابیں بھی فارسی میں اور وضاحتیں بھی فارسی میں اور دعائیں بھی فارسی کے اندر. اور آج بھی چترال کے اندر، گلگت کے اندر جو مخصوص دعائیں گھروں کے اندر خوشی کے مواقع پہ اور غم کے مواقع پہ ڈفرینٹ حوالوں سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ تمام جو ہے نا آج بھی فارسی کے اندر ہیں اور بہترین اشعار کے ساتھ، معنوں کے ساتھ ہم ان کو جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جماعت کا ایک ان کے ساتھ ایک ایفیلیشن بھی ان ٹرمز آف ٹریڈیشن بہت سارا جو ہے نا اس میں پایا جاتا ہے.
جب ہم عقیدے کو انٹرپریٹ کرنے کی بات کریں، یہ تمام رسومات تھے. رسومات میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں رسومات میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ایمان، محبت، وہ دل کے اندر ہے. جب اس کو آپ ایکسپریس کرنے پہ آتے ہو تو وہ رسومات کا شکل اختیار کرتے ہیں. ہم اپنے جو ہے نا زبان سے یا جسمانی حرکات سے یا پرٹیکولر جو ہے نا پرفارمنس سے جو چیزیں ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ رسومات کے معنوں میں پائے جاتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ جو بیلیف سسٹم تھا، جو طریقہ تھا، جو انڈرسٹینڈنگ آف فیتھ، وہ کس طرح سے تھا. تو یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے نا جو عام صوفی چین میں آپ کو ملے گا کہ دین کے اندر سینٹرل ایشین اسماعیلی ٹریڈیشن کے اندر اسلام میں داخل ہونے کو، صرف ایمان لانے کو فائنل ڈیسٹینیشن نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لانا تو فرسٹ اسٹیپ ہے، اس کے بعد اسٹیجز ہیں. ان اسٹیجز پہ بندہ جا کر دین کے حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. پھر ایک تصوراتی طور پر ایک یہاں پر آپ کو ایک پکچر نظر آ رہا ہے، ایک سرکل ہے. اس سرکل کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، یہ سرکل شریعہ کو جو ہے نا ریپریزنٹ کرتا ہے. پھر اس سرکل سے اندر ایک لائن طریقت کی بات کر رہا ہے، اور پھر اگین آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے نا پوائنٹ نظر آئے گا جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے. اور پھر وہاں جو بندہ پہنچے گا اس مقام پر، وہ پھر اپنے آپ کو عارف یا معرفت تک پہنچا ہوا بندہ کہہ سکتا ہے. تو یہ صوفیزم کے اندر بھی آپ کو ملیں گے، شیزم کے اندر بھی آپ کو یہ تصورات ملیں گے، اور سینٹرل ایشین ٹریڈیشن کے اندر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے الفاظ آپ کو ملیں گے. ایون ان سے منسوب اشعار بھی آپ کو ملیں گے. شریعت خوان، طریقت دان، حقیقت ورز ای دانا، شکرو روغنو گندم بہم گردت شوت حلوہ. یہ ناصر خسرو سے منسوب ایک شعر ہے کہ آپ شریعت کو جان لیں، شریعت خوان، شریعت کو آپ پڑھیں، طریقت دان، طریقت کو آپ سمجھیں، حقیقت ورز اے دانا، پریکٹس کریں آپ حقیقت کی، شکرو روغنو گندم بہم گردت شوت حلوہ. جب اب حلوہ بنانے کی بات کرتے ہیں، پروڈکٹ بنانے کی بات کرتے ہیں، اس میں ڈیفرنٹ انگریڈینٹس کو ملا کر ہی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. شکرو روغنو گندم بہم گردت شوت حلوہ. تو یہ تصورات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اسماعیلی ٹریڈیشن میں حقیقت تک جانے کی بات کرتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی اور ان کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ان بنیادوں پر آگے جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو سینٹرل ایشین ڈیفرنٹ ٹریڈیشن کے اندر نظر آئیں گے. رودکی سے ایک منسوب شعر یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے، جس میں رودکی کہتے ہیں کہ زگیتی دو کسرا بشایت شناس، یکی حق شناس ہو یکی حد شناس. دنیا میں گیتی یعنی دنیا میں دو کسرا بشایت شناس، آپ ایسا کریں کہ دو جو ہیں گروہوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی یہاں پر رودکی کہتے ہیں کہ زگیتی دو کسرا بشایت شناس، دنیا میں دو انڈرسٹینڈنگ رکھنے والوں کو اچھی طرح سے جان لیں. یکی حد شناس ہو یکی حق شناس، ایک ہوتا ہے حدود کو جاننے والا، ایک ہوتا ہے حقیقت کو جاننے والا، ایک ہوتا ہے سرکل میں انٹر ہوا، دوسرا ہوتا ہے بالکل ان ڈیپتھ جا کر کسی پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا. یہ اشعار آپ کو سینٹرل ایشین ٹریڈیشن کے اندر بہت سارے ملیں گے، جس میں دین کے مختلف فیسز میں انڈرسٹینڈنگ کو آرٹیکولیٹ کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اب جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ٹاک کو کنکلوڈ کرنے کی، تو اس کو کنکلوڈ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے. وہ اس لیے کہ یہ تو سینٹرل ایشین ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں. سینٹرل ایشین
جو ہے اسٹڈیز ہیں، اور سنٹرل ایشیا کے اوپر بات کریں تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک موڈیول ڈیولپ کیا جاتا ہے، تو 20-25 منٹ میں آپ اس طرح کی چیزیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس آپ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جس یہ کوشش کی کہ ہم اسماعیلی ٹریڈیشن جو سنٹرل ایشیا کے اندر ہے اس کو ہم ایک اوور ویو اس کا ہم دے سکیں، تاکہ ہمارے محققین، ریسرچرز، یوتھ فردر ان ایریاز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکیں، اور اپنی جو نالج ہے اس کو مزید بلڈ کر کے جو ہے نا ایک بہتر جو ہے انڈرسٹینڈنگ سنٹرل ایشین اسماعیلی ٹریڈیشن کے حوالے سے ڈیولپ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.